اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه وارزقنا شفاعته خشنود امام زمان علیہ السلام بلند صلوات ساری جنت یہاں ہے
حسنین و فیضا اور علی زینب و حسنین
یہ جو ہے بی بی فیضا کو جو اس طرح بیان کیا ہے وقت نزدیک تھا آخری رات تھی زخمی زہرا نے فضا کو آواز دی آئی فضا تو زہرا نے رو کر کہا اب تمہارے حوالے ہے یہ گھر میرا تم کو معلوم ہے میرا حال بہن میرے بچوں کا رکھنا خیال بہن میرے بچوں کا رکھنا خیال بہن یہ فضا پکاری بتائیں یہ بی کمی کیسے ماں کی میں پوری کروں گی ماں ہوتی ماں ہوتی ہے اے فضا وہ دیکھتے ہیں تم کو تو ملتا ہے ہم کو چین اماں پکارتے ہیں تمہیں بھی حسن حسین میں بھولی نہیں آپ کا گھر چلانا وہ ایک وقت میں دو فریضے نبھانا وہ چاکی چلانا وہ جھولا جھلانا کبھی آپ کے بن نہ گزرا کوئی دن مجھے اماں فضا وہ کہتے ہیں لیکن ماں ہوتی ہے ماں ہوتی ہے اے فضا جب بھی حسن کے سامنے جاتی ہے فاطمہ ہاتھوں سے اپنے گال چھپاتی ہے فاطمہ کہا رو کے فضا نے اے شاہ غزالی وہ چھپ چھپ کے روتا ہے غربت میں ماں کی نشان کے ہیں چہرے پہ ابھی جنازے پہ آئے
پہلو کا صدمہ یہ فکر محسن نہ مر جائے میرا ماں ہوتی ہے ماں ہوتی ہے اے فضا بے پردہ لائی جائیں گی بازار بیٹیاں میری طرح سے جائیں گی دربار بیٹیاں انہیں شامیوں سے بچا لوں گی بیوی میں ہاتھوں کو چادر بنا لوں گی بیوی انہیں اپنے پیچھے چھپا لوں گی بیوی کھلے سر وہ آئے جو دربار جائے چلی آئیے گا جو زینب پکارے ماں ہوتی ہے ماں ہوتی ہے تسبیح کر رہی تھی جو آواز کھو گئی تھک کر غموں سے فاطمہ خاموش ہو گئی جنازے پہ زہرا کے دیکھا یہ منظر کہا جب یہ شبیر نے ماں سے روک اے اماں بلا لو ہے بے چین دل بر یہ سن کر کفن سے اٹھے ہاتھ ماں کے یہ فضا نے دیکھا تو بولی علی سے ماں ہوتی ہے ماں ہوتی ہے جو محمد بارے دیگر نعرے صلوات مزید ایک سورہ فاتحہ شہداء ملت جعفریہ شہید الہاد قاسم سلیمانی شیخ ابو مہدی المحمدی
المحدث شہید استاد سبت جعفر اپنے مرحومین مومنین مومنات بالخاص والدین جناب سیدہ عصمت کاظمہ بنت مصطفیٰ رکاوی اور جملہ مرحومین کی روح کو وصال فرمائے. دعائے سلامتی امام زمانہ سمیت کے اجمعان پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجت ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتق بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد واجب الاحترام سامعین، خطبہ خطبہ کا مشہور و معروف جملہ اس مختصر سے وقت کے لیے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ عادتاً لفظ تلاوت آیت الہی کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ قرأت و تلاوت میں فرق یہی ہے، قرأت انسان کسی عبارت کو دیکھتے ہوئے زبان سے قرأت کرتے ہوئے دیکھ کر جو پڑھتا ہے اسے قرأت کہتے ہیں۔ تلاوت اسے کہتے ہیں کہ کسی ہدف اور کسی مقصد، کسی امام، کسی رہنما کو آگے رکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ بات اگر واضح ہو رہی ہے بچوں تک بھی، تلاوت اسے کہتے ہیں کہ جو صرف سنی نہیں جاتی بلکہ سن کر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ مفتی تو بہت ملیں گے، قاریان قرآن تو بہت ملیں گے، حافظان قرآن تو بہت ملیں گے، لیکن عامل قرآن تمہیں کم ملیں گے۔ عامل قرآن کیوں کم ملیں گے؟ کیونکہ وہ قرأت تو کرتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے۔ اگر کوئی حدیث کو، کوئی آیت کو قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے یا نہیں بھیجا گیا ہے؟ بشریت کی ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا گیا ہے۔ بسم اللہ کی با سے ناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ لو اور میں بولوں یہ بتاؤ کہ اس میں کیا آیا؟ سناٹا ہوا، سناٹا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں، میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن حافظان برحق کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ جب وہ ہدایت کر رہے ہوں تو ان کی بات کو سنا جائے اور سن کر نکال دیا جائے کانوں سے یا بھلا دیا جائے۔ نہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہارے لیے اس رسول کو نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ اگر تم نے پہچاننا ہے یہ ہمارا رسول کیسا ہے تو اس کو دیکھتے جاؤ اس نے کیا کہا ہے اور کیا کیا۔ جب تمہارے لیے بات واضح ہو جائے گی جب اس نے کیا کہا ہے، اگر تم نے اس کو تلاوت سمجھ کر سنا اور پڑھا تو پھر یقیناً تمہارے وجود کا حصہ بنتا چلا جائے گا۔ اور اگر تم نے قرأت سمجھ کے سنا تو صرف یہاں سے سنو گے، یہاں سے نکالو گے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے اس کی بھی میں نے تلاوت کی ہے، اور تلاوت کے معنی یہ ہے کہ انسان کسی کو آئیڈیل بنا کے اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور پیچھے پیچھے ایسے چلے جیسے چاند سورج کے پیچھے چلا کرتا ہے، جیسے چاند سورج کے پیچھے چلا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں تلاوت پہ بحث ہے نا، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ مؤمنین کہ جو ابھی مجالس میں ہیں، مساجد کے اندر ہیں، تھوڑی تاخیر تو اس کے لیے مقدمہ، یہ میری بحث نہیں تھی آج کی، لیکن ایک بات مجھے مجبوراً یہ کرنی پڑی تاکہ وہ لوگ جو تاخیر سے آنے والے ہیں، میں گفتگو کے بیچ میں پہنچے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کے لیے مقدمہ ہے لیکن بے ربط نہیں ہے۔ مہینوں کی کوشش ہے، زہرا کی عطا ہے، فرش عطا پہ وہ آتا ہے جسے سیدہ بلاتی ہے۔ اگر پہنچ سکا ہو تو
دے سکا تو انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے. جسے اہل بیت چاہتے ہیں نا فرش اعلیٰ پہ آئے. اپنی حیثیت میں، اپنے وجود میں، اپنی طاقت میں، اپنے اختیار سے اگر آ جائے بندہ تو بہت کچھ اس فرش اعلیٰ سے لے کر جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تلاوت جو ہم کرتے ہیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو رہنما قائد کو، آئیڈیل کو بنا کر ہم کیا کریں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں. قرآن سے دلیل دے رہا تھا کہ بات مدلل ہو جائے کہ یہ جو میں نے کہا ہے خالی ڈکشنری تو اب آپ تو ابھی جانتے نہیں. میرے بچے کوئی بیٹھے میرے شاگرد بھی ہیں، وہ اگر جا کے دیکھیں قرأت کے معنی اور تلاوت کے معنی تو بیچاروں کو مشکل ہوگی. ڈکشنری سے میں نے بات کو پہنچا دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرآن سے ہر ایک بات سن لیں. یہ ہے منبر سلومی. یہاں پہ آنے والا بندہ صرف خطابت نہیں کرتا، تلاوت کر کے مؤمنین کو عمل کی دعوت دیتا ہے. مجھے خطابت نہیں کرنی ہے، مجھے بچے کو بات سمجھانی ہے. آج کتنا بڑا دن ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے لیے جو اہتمام کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو قرآن سے بات کہہ دوں کہ جو پیچھے پیچھے کسی کو رہنما بنا کر چلنا ایک ہدف کے. سورہ شمس پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ سب کو یاد ہوگی، وہ کم از کم 2 آیتیں تو سب کو یاد ہے. کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. پروردگار قسم کھا رہا ہے، عیدین کی نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور قسمیں کھا کے نتیجہ دے رہا ہے. قسموں کی اہمیت بھی ہے. موضوع سورہ گفتگو اس ٹائم یہ نہیں ہے، ورنہ بیان کرتا کہ کتنی کتنی قسمیں کہاں کھائی ہیں پروردگار نے اور کیوں کھائی ہیں. لیکن جس کی قسم کھائی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور ہے، فلسفہ ضرور ہے، ہدف ضرور ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جب ایک ہدف کے تحت کائنات کو خلق کیا ہے، نہ وہ بے ہدف ہے اور نہ وہ بے حکمت کوئی کام کو انجام دیتا ہے. میں اور آپ قسم کھائیں گے تو اپنی صداقت کے لیے یا کسی کو جھٹلانے کے لیے، لیکن اس کو کسی کو جھٹلانا یا کسی کو ثابت نہیں کرنا کہ میں ہوں، بلکہ وہ قسم کھاتا ہے کسی ہدف کے تحت کھاتا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے اور اس کے اندر بشریت کے لیے ہدایت پوشیدہ ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ اس میں ہدایت پوشیدہ ہوتی ہے. کیا قسم کھائی؟ والشمس وضحاها. قسم ہے سورج کی اور قسم ہے چاند کی. قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی. اور پھر آگے کیا کہا؟ والقمر اذا والشمس وضحاها. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی کہ جب وہ پھیل جائے. کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، نئے دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. انسان بشریت اس نکلتے ہوئے سورج سے وٹامن لے رہی ہوتی ہے. بشریت کیسا نظام پروردگار ہے، اس روشنی سے جو اس وقت نکل رہی ہے نمودار ہو رہی ہے اور چاہنے والوں کو روشنی پہنچا رہی ہے. جب اس کا یہ سورج اس نظام میں اتنی روشنی پہنچا رہا ہے، سوچو کہ اس کے ہاتھیانے پر حد کتنی روشنی پہنچاتے ہوں گے اور ہدایت پہنچاتے ہوں گے. ایک مادی چیز ابھی آگے بیان کروں گا. تو قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها. قسم ہے چاند کی کہ جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے. اگر آپ آمادت میں جملہ کہہ دو، سورج کی جو روشنی ہے یہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ بھی کسی آفتاب سے لی ہوئی ہے. سورج کی روشنی کسی آفتاب سے لی ہوئی ہے. یہ بات پہنچ گئی. تو پیچھے پیچھے چلنا
ایک ادب ہے نا. ابھی پورا سولر سسٹم نظام ہے, اس کو دیکھتے رہیں اور دیکھنے کے بعد اس کو پہچانتے رہیں کہ اس میں پروردگار نے اس نظام میں, اس قوم کے اندر, اس صبح کے اندر جو انسان رات میں سب کچھ بھلا کے سو جاتا ہے, جب صبح اٹھتا ہے تو ہر دن نیا دن شمار نظر آتا ہے. اور کیا ہی اچھا ہو جائے کہ اس دن کا آغاز سیدہ کے دشمنوں سے لعنت کے ساتھ ہو جائے. شہزادی کے دشمنوں پر لعنت. اتنی خوبصورت بات ہے, صبح کا آغاز سیدہ کے ذکر سے ہو جائے, پورا دن تمہارا نحوست سے دور ہو جائے گا. کتنا کہ بے مقصد نہیں کہا یہ بات. گفتگو سیدہ پر ہے, جو بھی گفتگو ہوگی پلٹ کر آئے گی فاطمہ پر. یہ دن آج کا مخصوص ہے, عید الدین ایام ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, لہذا پلٹ کر گفتگو یہیں پر آئے گی, اسی مقام پر آئے گی, اور آپ انشاءاللہ ساتھ دیتے رہیں گے تو ایک نتیجے تک پہنچیں گے ہم کہ یہ جو شہزادی نے قول کہا ہے اس میں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. یہ تطبیقی بیان کہ انسان اگر فرش ادا پر کوئی آیت کو, کوئی حدیث کو تلاوت کر کے جائے گا, اس کے معنی یہ ہے اس تلاوت کو بھلائے گا نہیں, اس پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا. بات واضح ہو رہی ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ گئے تو ابھی میں نے بی بی کی حدیث کی تلاوت کی, اور اس تلاوت کا مقصد اور ہدف اگر ہمیں معلوم ہو گیا تو پھر ہم نے وہی کرنا ہے جو سیدہ چاہ رہی ہے. جو سیدہ چاہ رہی ہے اسی کام کو انجام دینا ہے ہم نے. سیدہ نے کیا فرمایا, قربت فدق بڑا موضوع کاش کے انسان اس پر کافی گفتگو کر سکتا اور ہم سن سکتے, اور ہو رہا ہے. دو تقریر کا خلاصہ بھی بیان کر دوں گا تاکہ جو دو تقریر میں ہمارے بزرگ محترم اور دوستان نہیں آئے وہ دو مجلس کا چھوٹنے کا ان کو افسوس بھی نہ. اس ایک تقریر میں ان دو تقریروں کا نتیجہ ہے جو میرے بزرگوں نے آپ کے سامنے خطاب کیا, ان کا نتیجہ بھی میں ہی دوں گا تاکہ بات جو ہے وہ اس قول کی, یہیں سے شروع ہوئی تھی گفتگو 3 روزہ مجالس جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, اور اسی پر ایک جاگتی سلوات کا سہارا دیں محمد. اگر تھوڑا گانا گزرے تو بلا فضل کے ماننے والے ہیں, سلوات پڑھ کے تھوڑا آگے تشریف یہاں لگے. محبت میں آئے نا عزیزان محترم, خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گا, تبرک دے کے بھیجوں گا. تو عزیزان محترم, اب جب تلاوت کر دی ہے تو اس بات کو پہنچانا تو ہے نا. عزیزان محترم, اگر کوئی توجہ چاہوں گا بچوں سے, اگر کوئی میں مولانا ہوں تو موزہ علمیہ سے پڑھ کر آنے گا, طالب علم ہوں, اپنی بات نہیں کرتا, ایک عام سی بات کرتا ہوں. بیٹھے ہوئے میرے سامنے یہ مؤمنین بیٹھے ہیں, اگر ان کی ماں کی کوئی اصال ثواب کی مجلس برپا کر دیا, یہ اپنی زندگی کے تمام کاموں کو فراموش کر سکتا ہے, لیکن یہ فراموش نہیں کر سکتا کہ اس نے میرے ماں کی اصال ثواب مجلس انجام دی ہے. اس کو فراموش نہیں کر سکتا. سب بلا دے گا, یہ احسان نہیں بلائے گا کہ بغیر کسی غرض و غایت کے اس نے میری ماں کی اصال ثواب
کی مجلس کو برپا کیا تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ کس کی مجلس کو ہم آج صبح صبح سننے آئے ہیں؟ کس کی مجلس کو سننے آئے ہیں؟ اس کی مجلس کو سننے آئے ہیں جو یہ کہتا ہوا نظر آیا ہے فی ابنت رسول اللہ لی قدوۃ حسنہ۔ اس کی مجلس کو سننے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیٹی حجت خدا فرما رہے ہیں، میرے اور آپ کے زمانے کا امام فرما رہے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی، اللہ کے رسول کی بیٹی میرے لیے حجت ہے۔ جب حجت خدا کے لیے سیرت سیدہ حجت ہو تو پھر اس حجت کے ساتھ ساتھ کیا سیدہ کی سیرت ہمارے لیے حجت نہیں ہوگی؟ عزیزان محترم، اب جب میری ماں کی فرش عزا کرائی ہوئی مجلس کو ایک معموم ہونے کے ناطے میں فراموش نہیں کر سکتا تو زمانے کا امام کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ کیسے زمانے کا امام فراموش؟ میرے جملے نہیں ہیں، یہ اس کے جملے ہیں جس نے اپنی تمام عمر اہل بیت کو سمجھنے میں گزاری۔ میرے جملے نہیں ہیں، یہ بہت قیمتی جملے ہیں۔ ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، اتنے بڑے جملے کا اس ممبر سے بیان کر سکتا ہوں۔ اس نے جس کی ساری عمر حوضہ علمیہ کم میں گزار کر آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی علی اللہ مقام شریف، یہ ان کے جملے ہیں۔ سوچیں کہ آپ کسی کی ماں کو اصال ثواب کی مجلس کو برپا کرتے ہیں تو جب ایک عام سا آدمی نہیں بلاتا، زمانے کا امام کیسے ان کے عزاداروں کے جو جناب سیدہ کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، ایام فاطمیہ میں شرکت کرتے ہیں، ان کو بلا نہیں بلا سکتے؟ بس اگر اس تمہیدی بیان کے بعد اگر گفتگو طولانی نہ ہو تو میں اختصار کے ساتھ وہ تمام مطالب کو بیان کر دوں۔ شہزادی سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ فطر میں یہ اس جملے کو کہا ہے، ایک طولانی خطبہ دیا ہے جا کے شہزادی، اس میں سے ایک جملہ کہا ہے ایھا الناس، اے لوگو، اے مسلمانوں نہیں، اے مومن نہیں، اے لوگو، چونکہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مان کر جھک جائے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مان کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اور اگر جو جھک جائے گا وہی انسان ہے۔ شہزادی نے نہیں کہا، اور پھر جب اس کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرتا ہے تو یہی مسلمان مومن بن جاتا ہے، یہی مسلمان مومن بن جاتا ہے۔ تو مومن نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، شہزادی نے کہا ایھا الناس۔ کیوں؟ اگر تمہیں یاد ہوتا مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر تمہیں یہ بات یاد ہوتی تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ پھر ایک مرتبہ وہ زمانہ کہ جو آدم سے لے کے خاتم تک تھا، وہ زمانہ جو آدم سے لے کے خاتم تک آیا، وہ ہدایت جو آدم سے لے کے خاتم تک آئی، اس تمام ہدایتوں کو تم نے بھلا دیا۔ وہی عصر جہالیت کے اندر تم پلٹ گئے۔ جب تم عصر جہالیت کی طرف پلٹ گئے کہ جس رسول نے تمہیں جانور سے انسان بنایا تھا، جانور سے انسان، کیوں؟ اس میں یہ میں نے ایسے نہیں کہا جانور کیا تھا، کیا کرتے تھے؟ یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ یہ انسانوں کے کام ہے کہ اپنی اولاد کو درگور کر رہے ہیں، زندہ دفنا رہے ہیں۔ کس نے بتایا کہ بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے؟ کس نے بتلایا یہ؟ اگر میرے بابا نہ بتلاتے تو تم تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ یہ انسانوں کے کام نہیں ہے، انسان بنایا ہے، اس لیے میرے بابا نہ بتاتے تو تم انسان نہیں بن سکتے تھے۔ اب تو تم انسان نہیں بن سکتے تھے
تو تم نے یہ بھلا دیا، تم واپس اصل جہالت کی طرف پلٹ گئے۔ کتنا ٹائم لگا مجھے میرے بابا کو انبیاء کی محنتوں کو انسان، میں بھی بیان کرتا ہوں، میرا تمہیدی بیان چل رہا ہے، اصل گفتگو میں نہیں آتا کہ بچوں تک بات پہنچا دی، تو ہے نا، پریشان تو نہیں ہو رہے نا، سن لیں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ سارے نظام میں اس لیے شہزادی نے اس جملے میں ایک فکرے میں جو ہم تلاوت کر رہے ہیں ہمارا عمل کرنے کے لیے، ایک نتیجے تک پہنچنے کے لیے، وہ نتیجہ اگر میں آج اپنے سامعین تک پہنچا سکا تو میری محنت ثمارت ہو جائے گی۔ سیدہ اجر دینے والی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، یہ انہی کا صدقہ ہے کہ آپ یہاں پر ہیں اور میں یہاں پر ہوں، یہ انہی کا صدقہ ہے۔ سب کا مرتبہ اپنی اپنی جگہ بلند ہے، اور جس نے بلند کیا ہے اس اعلیٰ نے کس کو بلند کیا ہے؟ علی کو۔ اب جو بھی علی کی سیرت پر چلے گا، علی سے متصل ہو جائے گا، وہ خود بخود بلند ہوتا چلا جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان محترم، ایھا الناس، اے لوگوں، پھر کیا کہا بی بی نے؟ اعلموا، پہچانو، جانو، کیوں تم بھول چکے ہو، تم نے بھلا دیا شریعت کو، تم نے بھلا دیا دین کو، تم نے بھلا دیا قانون کو، تم نے بھلا دیا اصولوں کو۔ ایھا الناس اعلموا، یہ میں عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ کہنے والی شخصیت بہت بلند ہے۔ میں پریشان ہو رہا تو جملہ کہتا مجھے خاموشی اچھی نہیں لگی۔ عزیزان محترم، یہ اس بیوی کا تذکرہ ہے جو بعد میں رسول ہے اور ساتھ میں بطول ہے۔ یہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے نالوں کی صدا سے نعرہ تکبیر بلند ہے۔ یہ اس بیوی کا تذکرہ ہے کہ جس کے تذکرے سے کنہ بشریت اس کے ادراک تک نہیں پہنچ سکتی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر یعنی فاطمہ کیا ہے؟ موقع نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ یہ اس بیوی کا تذکرہ ہے۔ اس بیوی نے کیا کہا؟ خدا نے اور رسول نے اس بیوی کی عظمت کے لیے کہاں کہاں پہچانوایا ہے، اور بیوی نے کیا کہا؟ بس یہ گفتگو ہے۔ اگر بات پہنچ گئی تو میری محنت سوال ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے اس بیوی کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ سیدہ کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا، میں دکھاتا ہوں تمہیں قرآن میں کہ سیدہ کے بارے میں خدا نے کیا کیا کہا ہے۔ جا کے دیکھو کہ سورہ احزاب کی آیت 33 میں آیت تطہیر میں سیدہ کے بارے میں ہے یا نہیں ہے۔ پریشان ہو کے سن رہے ہیں؟ تلاوت کر دوں، کیا ہے آیت تطہیر؟ سب کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کس شان میں نازل ہوئی؟ آیہ مودت کس شان میں نازل ہوئی؟ سورہ طہر کس شان میں نازل ہوئی؟ سورہ فجر کس شان میں نازل ہوئی؟ سورہ کوثر کس کی شان میں نازل ہوئی؟ جتنا بھی روح گردانی کرتے رہو گے قرآن کے اوراق کا، ہر لفظ پکار پکار کے کہے گا کہ یہ اہل بیت کا تذکرہ ہی تو ہے۔ قرآن کھول کے پڑھو گے تو کلام خدا نظر آئے گا، اور اسی قرآن کو اگر مجسم طور پر کسی عمل کو دیکھو گے تو اہل بیت نظر آئیں گے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ اللہ پہنچانا چاہ رہا ہے۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے رسول خدا؟ تو عزیزان محترم، اللہ بھی فاطمہ پہنچانا چاہ رہا ہے، اللہ بھی فاطمہ پہنچانا چاہ رہا ہے، اور اس کا رسول بھی فاطمہ کو پہنچانا چاہ رہا ہے۔
اور کس کس طریقے سے حق ہے پروردگار کا کہ وہ پہنچائے. اور اس کا یہ جو نظام ہے، ایک پہلی تقریر جو ہماری رہی تھی وہ اس موضوع پہ رہی تھی کہ پروردگار نے یہ جو نظام بنایا ہے، پورا نظام، اس نظام کے اندر کیا کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو کہا جائے کہ یہ اتفاق ہے یا چانس ہے. جو لوگ پہلی تقریر میں تھے اور جو نہیں تھے ان کے لیے بات واضح ہو جائے. یعنی پروردگار کے نظام میں چانس نہیں ہے، پروردگار کے نظام کے اندر اتفاق نہیں ہے، تنظیم ہے. بھائی سبحان اللہ کے ساتھ سمجھیں. میں جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، یہ تھوڑی دیر ضرور ہو جائے گی لیکن بات بڑی قیمتی ہے جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. اس نظام میں اتفاق نہیں ہے، اس نظام میں چانس نہیں ہے. بھائی ہمارے کسی بھی نظام میں تنظیم ہے، اور اس کی مثال تشریحاً بھی تکویناً بھی. تکویناً اگر میں اس کائنات میں دیکھوں تو مجھے نظم ہی نظم نظر آئے گا. یہ نظم کی دلیل نہیں ہے کہ رات تم سو کر سوئے تھے، صبح اٹھے تو سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے. سورج کبھی بھی خدا کے نظام میں روگردانی نہیں کر سکتا. سورج میں طاقت نہیں ہے کہ وہ امر پروردگار کی تمرد کر سکے، سرکشی کر سکے، پیچھے ہٹ سکے. اپنے اس نظام کون کے اندر سورج رواں دواں ہے، کوئی تمرد کوئی سرکشی نہیں پائی جاتی. تکویناً جیسے نکل رہا تھا، جیسے نکل رہا ہے ویسے ہی نکلتا رہے گا. بات پہنچ رہی؟ جیسے نکل رہا تھا، جیسے نکل رہا ہے ویسے ہی نکلتا رہے گا. سورج میں کوئی تمرد نہیں ہے. جب سورج میں اس کے اس نظام میں کوئی بھی تمرد نہیں پایا جاتا، اس کے اسی طریقے سے تسلسل ہے، زندگی کا، نظام کا، تنظیم ہے. تمام کی تمام آدم سے خاتم سے حضرت ولی خدا حجت خدا تک پہنچ رہی ہے. سارا نظام میں اتفاق نہیں ہے. جیسے کچھ ملحدین کا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے کہ دنیا بس بم پھٹی اور خود بخود بن گئی، ایسے تنظیم کچھ نہیں ہوتا. تو اس نظام کے اندر کیا ہے؟ اتفاق ہے، کوئی چانس نہیں ہے، تنظیم ہے، نظم ہے. جب اس نظم میں خلل نہیں ہے تو پھر ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے ان کے نظام اور ان ہادیان برحق کی بھی نظام کے اندر، حکم کے اندر تنظیم پایا جاتا ہے. آپ سو تو نہیں رہے، بیدار ہے نا؟ بات پہنچ رہی ہے. نظام میں کیا ہے؟ ترتیب ہے. ہمارے جتنے ہادیان برحق ہیں جو پروردگار نے بھیجے ہیں، کیوں بھیجے ہیں؟ تاکہ تقاضائے بشریت پورا ہو جائے. میں توجہ چاہوں گا، ایک بندے سے توجہ چاہوں گا، تاکہ تقاضائے بشریت پورا ہو جائے، ورنہ نقص غرض لازم آئے گا. تقاضائے بشریت کیا ہے؟ تقاضائے بشریت یہ ہے کہ اگر میں نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اس کائنات کے چلانے کے لیے اپنے ہادیان برحق کا انتظام بھی کروں. میں توجہ چاہوں گا تو میں اپنے بچوں تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. حوزہ علمیہ کے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کی تربیت صبح شام میں کر رہا ہوں. یہ نظام پروردگار ہے، یہ تقاضۂ بشریت ہے کہ پروردگار اپنے ہادیان برحق کو بھیجے. اگر وہ نہیں بھیجے گا نقد غلط لازم آئے گی. کیوں؟ تقاضۂ بشریت یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کی جائے، لیکن انسانوں کی ہدایت کیسے ہوگی؟ جب تک ہادی نہ ہو انسان کی ہدایت نہیں ہو سکتی. جب تک ہادی نہ ہو تو ہادی بھیجنا اس کا کام ہے. میں نے آپ کو دعوت دی، اگر اس دعوت پر، اور آپ کو میرا گھر نہیں معلوم، اور اس کے بعد میں کہوں کہ آپ میرے ہاں دعوت پر کیوں نہیں آئے، تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ میں آپ کی کلاس لوں، ڈانٹوں آپ کو، عقاب دوں، عذاب دوں، ماروں، پیٹوں. کیوں میرے گھر کیوں نہیں آئے تھے؟ مولانا بلایا تو تھا لیکن آپ نے انتظام ہادی نہیں کیا جو مجھے آپ کے گھر تک پہنچا دیتا. نقد غرض لازم ہوا. غرض کیا ہے؟ بشریت کی ہدایت. ہدایت کیسے ہوگی؟ ہادیان برحق سے. اور ہادیان برحق، اب اگر ہادیان برحق کی صرف غیرت کرتے چلے جاؤ گے
تو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اگر تلاوت کرتے جاؤ گے تو فائدہ۔ محسن مراتی کا جملہ میں پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہ جو نظام چل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، اس سورج کی روشنی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ لیکن گھر بنا کر کیا کریں گے؟ گھر کس طرف بناتے ہیں؟ کس سمت بناتے ہیں؟ اس سمت بناتے ہیں جس سمت میں سورج کی روشنی ہمارے گھر تک آ جائے۔ سورج کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں سورج کی ضرورت۔ بات پہنچ رہی ہے آخری وقت تک۔ یہ کوئی خطابت نہیں ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ تقاضۂ بشریت ہے کہ پروردگار ہادی بھیجے اور پھر نقد غلط لازم آئے گا، تو اس کے نظام میں تسلسل ہے، دوام ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے۔ لہذا بشریت کا اہتمام کرنا اس کی ذمہ داری، وہ کر رہا ہے اور اس نے کی۔ جیسے کہ سنیں، نتیجہ دینا چاہتا ہوں، صبح شام تلاوت کرتے ہیں، صرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو، بزرگ تو نہیں سب جانتے ہیں، سمجھے اس نظام کو، اس کائنات کے نظام کو سمجھے، الہی نظام کو سمجھے کہ جس کے اندر تنظیم ہی تنظیم پائی جاتی۔ یہ پہلی گفتگو تھی اس عزادخانے کی مجلس کی۔ اس پر پوری گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً بیان کر دی تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں ان تک بات پہنچ جائے۔ ایوہ الناس اعلموا انی فاطمہ، یہ علموں تک بات پہنچ گئی ہے۔ جب اب تم سمجھ گئے، جان گئے، پہچان گئے، ہاں اب سنو، انی فاطمہ، رکیں، میں فاطمہ ہوں۔ اب اس نظام کو سنیں، میں فاطمہ ہوں۔ تم نے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ عزیزان محترم، اللہ مجھے ہمت دے اور آپ کی سماعتوں کو بلند کرے اور میں بزرگان کی محنت کو آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں ملتے محمد والا۔ میں فاطمہ ہوں، پہچانو، تم نے بھلا دیا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ جب بھی میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتی تھی، رسول خدا خطبہ چھوڑ کر کھڑے ہوتے تھے، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، اقبلہ الیہا، آگے بڑھتے تھے، صرف آگے نہیں بڑھتے تھے بلکہ مجھے میرے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے۔ کہ اتنا ہی نہیں کرتے تھے بلکہ مجھے اس جگہ پر بٹھاتے تھے کہ جہاں میں رسول خدا رسالت و نبوت جہاں بیٹھا کرتی تھی۔ بھائی سمجھتے ہیں آپ کی بات نہیں سمجھا فاطمہ کا مرتبہ کہ فاطمہ کیا؟ فاطمہ بتا رہی ہے انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ یہ پیغمبر بتا رہا تھا، کیا کہا؟ فاطمہ تو بہت منی، فاطمہ میرے دل، میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، میرا جز ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ میں بار بار تاکیدہ کہہ رہا ہوں تاکہ ایک ایک بندے تک آج کی محنت اور یہ 3 دن کی محنت سوارت ہو جائے۔ بھولا کچھ نہیں، سب یاد ہے مجھے۔ عزیزان محترم، آخر پیغمبر فاطمہ ہی کو کیوں پہچانوا رہے ہیں؟ غور کرنا چاہیے نا، فاطمہ کو بے ضرورت نہیں۔ پورے جو ہادیان برحق ہیں وہ سب جناب فاطمہ کی طرف پلٹنے کی بات ہے۔ حجت خدا نے جب کہہ دیا تو 11 امام سے جتنی حدیثیں میں بیان نہیں کر سکتا بھی، ورنہ بیان کرتا کہ امام صادق نے کیا کہا، امام باقر نے کیا کہا، امام کاظم نے کیا کہا، امام رضا نے کیا کہا، امام تقی نے کیا کہا، امام جواد نے کیا کہا، امام حسن عسکری نے کیا کہا اور حجت خدا نے کیا کہا۔
روشن ہوتی ہے بات کہ یہ جو بیوی نے جملہ کہا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں ہوں فاطمہ۔ عزیزان محترم تیزی سے عرض کروں تاکہ زیادہ وقت نہ لوں، میں ہوں فاطمہ، مجھے پہچانو۔ پیغمبر یہ سارے کام کر کے دکھا رہے ہیں، ائمہ معصوم بھی ساری احادیث بیان کر رہے ہیں کہ ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ ہمارے لیے، نحن حجج اللہ، امام حسن عسکری، نحن حجج اللہ، ہم حجت خدا ہیں مخلوق پر، ہادیان برحق ہیں مخلوق پر، اور ہماری دادی فاطمہ حجت ہے ہمارے اوپر۔ جو حجتوں کے اوپر حجت ہو اس کو حق ہے کہ وہ دربار میں جا کے بتائے انی فاطمہ۔ اس کو حق ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ بولے کہ انی فاطمہ۔ اس جملے کی قدر و منزلت جانے، یہ کیوں کہا انی فاطمہ؟ آخر فاطمہ کا کیوں تعارف کرا رہے ہیں رسول خدا؟ یہ ایسے کرا رہے ہیں کہ میری بیٹی ہے؟ نہیں، یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے۔ جس طرح میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین کو، اس معراجی نقطے کو محسوس کریں۔ یہ وقت ہے کہ فاطمہ کو سمجھے۔ فاطمہ وما ادراک مل فاطمہ، فاطمہ کو سمجھنے کے لیے آئے ہم۔ ایام فاطمیہ ہیں، ہمیں فاطمہ سمجھنے آنا چاہیے تاکہ پھر انتظار نہ کریں کہ ایام فاطمیہ کی مجلس ختم ہوگی تو جائیں گے، بلکہ مجلس شروع ہونے سے پہلے پہنچیں گے۔ مجھے فاطمہ کیوں اتنا انتظام ہو رہا ہے کہ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اس کو پہچانو یہ فاطمہ ہے۔ حجت خدا بول رہے ہیں نہیں پہچانو یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ کوئی تو راز ہونا چاہیے نا، کوئی تو وجہ ہونا چاہیے کہ یہ فاطمہ ہے۔ نہیں پہچانا فاطمہ کہ انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ اچھا دو آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ پروردگار کا یہ نظام ہے، پروردگار نے کیا بولا؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا، ہم نے وہ ہے کہ جس نے ایک اچھا رسول بھیجا۔ پروردگار تو نے اس رسول کو کیوں بھیجا؟ آئے سورہ توبہ آیت نمبر 33، پھر کہا هو الذی، یہ وہ ہے ارسل رسولہ بالہدی، صرف رسول کو بھیجا نہیں ہے، اچھا رسول اس کو بھیجا نہیں ہے، بلکہ کیا کہا ہے کہ ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ آیت ہے۔ اب مجھے بتاؤ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ پریشان ہو کے نہیں سننا ہے، میں نے نہ سونے دینا ہے کسی کو، پریشان ہو کے نہیں سننا ہے۔ میں جتنی محنت کر کے آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک فرد تک یہ بات پہنچ جائے۔ پروردگار ایک اچھے رسول کو بھیجا، اس ایک اچھے رسول کا کام کیا ہے؟ دین مبین حق کی تعلیمات کو پہنچانا۔ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا عمل ہے کہ وہ دین کو حق کے ساتھ بیان کرے۔ اب یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی یا محمد کی؟ وہ اچھا رسول ہے۔ تعریف بڑے کی چھوٹے کے ذریعے ہوتی ہے یا چھوٹے کی بڑے کے ذریعے ہوتی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں اس کا باپ ہے، یا یہ کہا جاتا ہے یہ فلاں کے بیٹے ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے تعریف میں کہ فلاں کے باپ ہیں، یہ فلاں کے؟ تو اصول تو یہی ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں، لیکن یہ تو چھوٹے کی تعریف ہو گئی۔ یہ اصلاً بڑے کی تعریف کی جا رہی ہے، چھوٹے کی تعریف نہیں، یعنی خدا کی تعریف کی جا رہی ہے، خدا نے بھیجا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا تعریف ہو رہی ہے؟ محمد اچھا ہے، یعنی محمد قابل فخر ہے۔ محمد نے اپنے آپ کو اتنا اس قابل بنا دیا کہ پروردگار اس کی تعریف کرے۔ محمد کے ذریعے سے خدا کو پہچانے۔ یہ محمد کہا کہ چھوٹے کے ذریعے بڑے کو پہچانوایا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ چھوٹے نے اپنے آپ کو اس قابل کر دیا۔ مطلب جملہ کنیکٹ کریں آپ جس طریقے سے پر محمد پہچاننے کے لیے سبب بن رہے ہیں، خدا کے پہچاننے کا سبب کون؟ محمد۔ دین کو سمجھنے کا سبب کون؟ محمد۔ شریعت کو سمجھنے کا سبب کون؟ محمد۔ یہ
तमाम की तमाम बातों को, कुरान को, हदीस को, रिवायत को, सबको, दीन को, शरीयत को, उसूल को, हिकमतों को समझना किसके जरिए से? मोहम्मद के जरिए से। और मोहम्मद को समझोगे फातिमा के जरिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो सुबह शाम तुम्हारे घर में हदीस किस्सा है वो कह रही है। खुदा भी यही चाहता है कि तुम फातिमा को समझो। इसीलिए जिब्राइल ने पूछा चादर के नीचे कौन है? कहा हो फातिमा तो वाबुहा वबालुहा वबनुहा। फातिमा, मुझे पहचानो क्यों फातिमा? रसूल आप हमसे राजी हो जाएंगे कब? रसूल आप हमसे कब राजी हो जाएंगे? इन्ना आतैनाकल कौसर, जो मैं बहुत आसानी से साथ मुंतकिल कर रहा हूँ। इसको आगे जवाब आमिरी बहुत बड़ा उन्होंने तसल्सल दिया है। क्या तसल्सल दिया? इन्ना आतैना, इसी आयत मासी का कल कौसर, इसके मायने खैर तफसीर, वही तफसीर की तो मेरे पास नहीं है, तीसरी से इसका कौसर। इन्ना आतैना के कौसर, रसूल ने आपको अता की। क्या अता की? कौसर। कहने लगे कि वो जो मैंने गुफ्तगू शुरू की थी कि इस निजाम में तसल्सल है, दवाम है। यानी क्या मकसद? ऐसा तसल्सल और दवाम है कि अगर ये दवाम फातिमा के जरिए से पहुंचेगा। कैसे? इन्ना आतैना का कौसर, माजी का सीगा, हमने आपको अता की, हमने आपको अता की। अता तो माजी का सीगा है, लेकिन इस खैर कसीर की वजह से, इस करीने की वजह से, क्योंकि कौसर के मायने क्या है? खैर कसीर। इस खैर कसीर की वजह से अता के मायने क्या हो जाएंगे अब? कि हमने आपको अता किया, हम आपको अता कर रहे हैं और हम आपको अता करते रहेंगे। ये खैर कसीर से ये बात निकलेगी। और फिर दूसरी तकरीर का खुलासा, अभी मैं दूसरी तकरीर पे आया हूं, अभी अपनी तो तकरीर बयान ही नहीं की है। दूसरी तकरीर का खुलासा ये था कि फातिमा खैर है। और बात होता क्यों फातिमा, कैसे निकला था कि फातिमा खैर है? इमाम सादिक की हदीस हमारे बुजुर्ग साथी ने बयान की थी, लिमाज़ा सुम्मियत फातिमा, फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं? तो कहा फुतिमत मिन शर, क्योंकि फातिमा को शर से दूर रखा है। इस कायनात में जो कुछ है वो खैर है और फातिमा को शर से दूर रखा है, और फातिमा है खैर कसीर। अब जो भी इसके मुकाबले पर आ जाए, सब कुछ हो सकता है, खैर नहीं हो सकता। अब जो भी फातिमा के मुकाबले में आएगा वो सब कुछ हो सकता है, खैर नहीं हो सकता। मैंने नतीजा दे दिया आपको। अज़ीज़ान मोहतरम, इन्नी फातिमा, मुझे फातिमा ही को क्यों पहचाना? इस नुक्ते के लिए मैंने आपको ज़हमत दी थी। कई जगह कई मुकामात पे मैंने तकरीर की है। अगर ये बात पहुंचा दो फातिमा को, अब बिना पहले जुमले से आखिरी जुमले तक पूरी तकरीर, फातिमा को क्यों पहचानवा है? अगर ये बात पहुंच गई, दीन और शरीयत को पहुंचाया, दावत ज़ुलशीरा से लेकर गदीर तक पहुंचाया, इन लोगों ने भुला दिया, उसको बतलाया इल्म के जरिए। मैं अब मेरे पास दामन में वक्त बचा ही नहीं है, मैं क्या करूं? तेजी से गुजर रहा है, इसलिए मैं इख्तिसार से बयान कर रहा हूं। आदम से लेकर खातम, खातम से लेकर दावत ज़ुलशीरा, दावत ज़ुलशीरा से लेकर हर जगह पर खाली ऐलाने तौहीद नहीं हुआ, ऐलाने तौहीद भी हुआ है, ऐलाने रिसालत भी हुआ है, ऐलाने रिसालत भी हुआ है। और यहाँ पर एक जुमला और काबिले गौर किया, ये जो लोग कहते हैं ना कि ये जो विसायत का और विलायत का मसला है,
یہ ولایت کا اور وصایت کا مسئلہ نہ سیاسی ہے نہ تاریخی ہے، بلکہ اسلام کا اساسی مسئلہ ہے۔ عزیزو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بس یہیں پہ تقریر رک گئی، میری محنت تمام ہو گئی۔ اسلام کا، یہ علماء کی محنت ہے، یہ اسلام کا تاریخی مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ولایت کا اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اسی بنیادی مسئلے کو سمجھانے کے لیے سیدہ دربار گئی ہے، اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے سیدہ دربار گئی ہے۔ کیسے عزیزو بات پہنچنی چاہیے، سارے مجمع کی اگر توجہ ہے، اختصار سے بیان کر رہا ہوں، اگر میری بات پہنچ جائے۔ سیدہ سے کیوں تعارف کرایا؟ حدیث قدسی ہے، حدیث قصہ، پیغمبر نے بھی، حجت خدا نے کیوں پہچانو سیدہ ہے، سیدہ ہے، انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ آخر کیا کام کیا فاطمہ نے؟ فاطمہ نے جو کام نبی نہیں کر سکے، انبیاء نہیں کر سکے، جو کام اوصیاء نہیں کر سکے، امام نہیں کر سکے، اس لیے فاطمہ کو حلقۂ فصل کا کیسے کہہ دیا مولانا صاحب؟ کیسے؟ ٹیکنیکل پرابلم ہے، ٹیکنیکل مسئلہ ہے، نبی نہیں کر سکتے، خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ چاہوں گا، بات پہنچے گی فضائل سے مسائل تک، خود بخود مختلف ہو جائیں گے۔ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، کیوں انبیاء علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ جان نہیں دے سکتے؟ کیا رسول خدا علی کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر علی کی اطاعت کیسے کی جائے؟ کون کر کے دکھائے گا علی کی اطاعت؟ کوئی ہے؟ نہیں، تو علی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ امام خود تھوڑی، خود امام ہے، وہ کیسے کریں؟ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو خلافت کو امامت کی طرف منتقل کر دے، خلافت کو لے کر امامت کی طرف منتقل کر دے، کوئی ایسا ہونا چاہیے۔ یعنی فاطمہ اگر اطاعت کر رہی ہیں، وہ اطاعت جو پیغمبر کی اطاعت ہے، اور وہ اطاعت کیا ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ کہہ کے کر رہے ہیں، اور امام بھی جو ہے وہ نہیں۔ اگر کائنات میں فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کف نہ ہوتا۔ اب یہ پورے نظام جو میں نے بیان کیا ہے، اس نظام کو خلافت سے امامت کی طرف منتقل کر رہی ہیں۔ کس طریقے سے اطاعت کی؟ لوگ چاہتے ہیں ہمیں ویسے ہی اطاعت چاہیے پیغمبر کی، علی کی اطاعت ویسے ہی چاہیے جیسے پیغمبر کی، لیکن یہ اطاعت کر کے کون دکھائے؟ نہ نبی کر سکتا ہے، کیسے کرے گا علی کی اطاعت؟ اور نہ علی کر سکتے ہیں، کیسے کرتے؟ چونکہ علی اطاعت خود نہیں کر سکتے، لیکن کوئی ایک ایسی ہستی ہونا چاہیے تھی کہ جو اطاعت کر کے دکھائے، اور شہزادی نے اطاعت کر کے نہیں دکھائی، بس اسی جملے سے منتقل ہو جائیں گے۔ ہمارا اور آپ کا کام یہی تھا کہ ہم اس ولایت کو پہچانیں اور پہچان کر اطاعت کریں، اور اسی وجہ سے تمام زیارت عاشورہ کے اندر، تمام زیارت وارثہ کے اندر، تمام زیارتوں کی کتاب کے اندر یہی بات کہتے ہو نا، بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہو نا، جب محمد و آل محمد پر سلام بھیجتے ہو نا تو کیا کہتے ہو؟ بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہر بندہ ہر روز زیارت عاشورہ بھی پڑھتا ہے، زیارت وارثہ بھی پڑھتا ہے۔ یہ کتنا مومن کثرت ہے، اور یہ فعل کرنا بھی چاہیے۔ یہ کس طرح اشارہ کر رہی ہے؟ یہ فاطمی پیغامی تو ہے کہ فاطمی سلام اللہ علیہا شہزادی بتا رہی ہے، انی فاطمہ مجھے پہچانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کو پہچانو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ ولایت کی انتباہ کیسے، ولایت کا انتباہ کیسے ہوتا ہے۔ بی بی نے کیسے کر کے دکھائی؟ ایک جملہ ہے عزیزان محترم، محسوس کریں گے، تم صرف کہتے ہو زبان سے، اور میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اگر مجلس میں جا کے قرأت کر کے آؤ گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تلاوت کر کے آؤ گے تو سمجھ میں آئے گا۔ تلاوت کے معنی یہ ہیں کہ تم عمل کرو گے، شہزادی نے کر کے بتایا۔ صرف تم دعویٰ کر دو میرے ماں باپ قربان ہوں،
لیکن شہزادی نے دعویٰ نہیں کیا فقط، بلکہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں توڑوا کر اپنے بازوؤں پر وہ تلوار کا زخم کھا کر جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرایا گیا. علی کی گلے میں رسی ڈال کر اسی ولایت کو مسجد کوفہ میں مسجد نبوی کے اندر لے جایا گیا. جب شہزادی در و دیوار کے درمیان آئی اور چکرا کر گر گئی، ایک مرتبہ جیسے ہی شہزادی کی آنکھ کھلی اور آنکھ کھلنے کے بعد سے شہزادی نے فردہ کو کہا اینا ابو الحسن، کہا ابو الحسن کے گلے میں رسی ڈال کر لوگ مسجد نبوی لے کے گئے. شہزادی اتنا کچھ ہونے کے بعد یہ جملہ بڑا احساسی ہے، میرے استاد کہتے ہیں جملہ بڑا یہ حساسی ہے. کتنا حساسی؟ جب اس حالت میں کوئی بیوی کا بچہ ساکت ہو جائے، اس کا خون بہا دیا جائے، اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، وہ اپنے درد کو بھول جائے، یہ بولے یہ ولایت میرے علی کہاں ہے. اتنا سخت ہے سیدہ کے لیے، اس کے باوجود بھی توڑتی نہیں گئی. علی کے پٹکے میں ہاتھ دیا ایک ملعون نے جو رونے آئے سادات امام زمانہ ان کے پرسے سے راضی ہو. ملعون نے تاوار کیا، سیدہ کا ہاتھ چھوٹا زمین پر گری. جو رونے آئے آج شام غریبہ سے کم نہیں ہے، سیدہ کو پرسا دینا شام غریبہ سے کم نہیں ہے. رونے کا حق یہی ہے تم امام صادق ان آوازوں پر رحمت نازل کریں. جانتے ہیں علی گئے، تلوار علی کی گردن پر آئی، اختصار سے بیان کرو، تلوار علی کی گردن پر آئی. فاطمہ کہنے لگی میں جاتی ہوں ابھی نبی کی قبر پر، اپنے بابا کی قبر پہ جاتی ہوں. علی نے محسوس کیا، علی نے سلمان کو اشارہ کیا، سلمان چلے. لیکن سلمان کی کیا جرت کہ جو فاطمہ کو جا کے بولے بس اس جملے کے لیے میں نے ساری تعمیر بنائی ہے، یہ تمام تقریر اس جملے کے لیے ہے. ایک مرتبہ سلمان آئے، کہنے لگے فاطمہ یہ نادان ہے، یہ جاہل ہے، ان پر رحم کریں. ارے سلمان دیکھ نہیں رہے ہو یہ مجھے میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے بیوہ بنانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ سلمان نے کیا کہا؟ جیسے ہی کہا شہزادی جانتی ہے یہ علی کا حکم ہے. سادات مجھے معاف کرے، یہ علی کا حکم ہے. کیا جملہ کا اذن لا ارجعو واسمعو واتیو. پھر میں فاطمہ پلٹوں گی، علی کا کہنا سنوں گی، اطاعت کروں گی. اے شیعان علی، فاطمہ تو ولایت کی اتباع کر رہی ہے مگر تم علی کی اتباع علی کا اتباع نہیں. عزیزو جو رونے آئے فاطمہ کو پوسا تھے، فاطمہ کو عاشق میں غریبہ ہے. اس مسئلے کو سمجھے، یہ گفتگو میری تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی. کیسے کیسے پہاڑ ٹوٹے ہیں سیدہ علی کی عطاعت سے ایک قدم بھی سیدہ نے پیچھے نہیں ہٹایا، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا. علی کی اطاعت کر کے بتایا. اسی وجہ سے اللہ نے اہتمام کیا، اسی وجہ سے رسول نے اہتمام کیا، اسی وجہ سے حجت خدا نے فاطمہ کا اہتمام کیا ہے. اور اس فاطمہ کو کیسے کیسے رلایا گیا؟ فاطمہ کا ایک لقب ہے ایتھا المظلومہ المجتہدہ. مجتہدہ پتہ ہے؟ مطہورہ اس بیوی کو کہتے ہیں جس کے حق کو غصب کیا ہو. مقبولہ اس بیوی کو کہتے ہیں جس کے حق کو غصب کیا ہو. مستحیدہ اس بیوی کو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جمع ہو اور اس پر ایسے ستم ڈھائیں. یہ فاطمہ. لیکن عزیزو بس وہ وقت بھی آیا. آج تم رو رہے ہو نا،
گریا کرو حق ہے. آج کی مجلس میں ایسے ہی گریا ہونا چاہیے جس طرح عاشور پر حسین کی مظلومیت پر گریا کرتے ہو نا, آج فاطمہ کی مظلومیت پر گریا کرو. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ پر اجمالاً پڑی ہے مصیبت. عزیزان محترم, کیوں؟ فاطمہ بڑی مظلوم ہے. عزیزو, اس دنیا سے فاطمہ چلی گئی. فاطمہ اس دنیا سے. کیا عجیب ہے کہ جس کی اطاعت کا حکم پروردگار نے دیا وہ آج روتے روتے اس دنیا سے چلی گئی. ہاں عزیزو, جب رسول نے فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا, بس دو فکریں, دو منزلیں لوں گا اور آپ کی سمجھ جو رونے. پہلی منزل یہ ہے کہ عزیزان محترم, رسول خدا آج تم رو رہے ہو نا, آوازیں بلند, لیکن فاطمہ کی وصیت تھی کہ میرے جنازے پر زور سے نہ رو. احساسی فکرہ بولو. فاطمہ کی مظلومیت کی یہ صرف یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ جس مدینے میں فاطمہ کے بابا نے دین پھیلایا, اسی مدینے میں آ کے فاطمہ کہے کہ میں فاطمہ ہوں. نانا کے شہر میں فاطمہ ہوں. عزیزان محترم, وہ فاطمہ چلی گئی دنیا سے, روتی روتی چلی گئی. آج رو رہے ہو, لیکن اس رونے کی صداؤں پر کوئی آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آہستہ رو. جب علی کے بچے فاطمہ کی دنیا سے جانے کے بعد رو رہے تھے, پتہ ہے کیسے رو رہے تھے؟ کیونکہ فاطمہ کی وصیت تھی کہ زور سے مت رونا. اپنی آستینوں کو دانتوں میں چھپائے ہوئے علی کے بچے حسنین رو رہے تھے, زینب ام کلثوم رو رہی تھی, لیکن جو علی اپنے بچوں کو نہ پکارا, بلند آواز سے نہ رونا, ارے کیا سبب تھا؟ غسل دیتے ہوئے علی چیخ مار کے رونے لگے. کسی نے پوچھا, علی نے کہا تم نہیں جانتے, جب غسل دیتے ہوئے میرا فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پتلی پہ پڑا, میں برداشت نہ کر سکا. فاطمہ نے نہیں بتا. آخری منزل بہت گریا کیا, بہت رو چکے. یہ شام غریب ہے, اس لیے میں نے مسائل کو سنا نہیں کیا. مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں مسائل کو بیان کروں. آخری فکرہ جو رونے آئے ہو, امام زمانہ تمہیں دعا دی. جب رسول خدا نے علی کو ہاتھ میں دیا تھا, فاطمہ کا تمام وجود سلامت تھا. فاطمہ کا جنازہ لے کے چلے علی, قبر سیدہ کے پاس آئے تو قبر سے ہاتھ بلند ہوئے, لاؤ میرے جگر کے ٹکڑے کو. دیکھو دی, جب رسول نے علی کا ہاتھ, فاطمہ کا علی کے ہاتھ میں دیا تھا تو علی یہ امانت ہے. علی نے کہا لقد استرجع الودیع, میں نے اس امانت کو اللہ کے رسول کے حوالے کیا. لیکن یا رسول اللہ, جب آپ نے یہ امانت دی تھی, اس کی پسلیاں ساتھ تھی, اس کے رخسار پر تماچوں کے نشان نہیں تھے, اس کے بازو پر نیند کے نشان نہیں تھے. اب جب میں امانت لوٹا رہا ہوں, فاطمہ خود بتائے گی امت نے کیسے پسلیاں توڑی, کیسے فاطمہ کا ماتم فاطمہ کو زہر. بیوی کو پوچھا دینا اچھا بولے, سب لوگ استعمال میں کچھ کرے.
زوردار کر کے سارے جتنے مومن کھڑے ہیں سب فاطمہ زہرا کو بلند کریں جی آقا فاطمہ زہرا تیری کو خون نور لایا گیا مدینے میں درے بطول جلایا گیا مدینے میں کہ درے بطول جلایا گیا مدینے میں کہ علی کو خون رلایا گیا مدینے میں درے بطول جلایا گیا مدینے میں اور نہ جانے کیا ہوا بعد نبی زمانے کو اور نماز جیسے غائب وہ گھر جلانے کو اور نمازیوں کو بلایا گیا مدینے میں درے بطول جلایا گیا مدینے میں علی کو خون رلایا علی کو خون رلایا گیا مدینے میں درے بطول جلایا گیا مدینے میں نہ جانے کیا ہوا بعد نبی زمانے کو نماز سے غائب وہ گھر جلانے کو علی کو خون رلایا علی کو خون رلایا گیا مدینے میں درے بطول جلایا گیا مدینے میں درے بطول جلایا شکست پہلو جو زہرا دکھائی دیتی ہے حدیث و بدعت ملنی دہائی دیتی ہے نبی کا خون بہایا نبی کا خون بہایا گیا مدینے میں درے بطول جلایا گیا مدینے میں درے بطول جلایا گیا مدینے میں کہا یہ بھائی نیک بھائی اسے گلے لگ کے حسد بلا نہیں سکتا